السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ حضرت، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور اس بات کا موقع فراہم کیا کہ میں آپ سے سوالات کر سکوں۔ بارک اللہ فیک۔ سوال کرنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ آئے دن جو مسئلے امت مسلمہ کے درمیان میں درپیش ہیں، علماء کرام نئی باتیں، نئے موقف امت میں لوگوں کو سناتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ انتشار میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ میرا اشارہ مسئلہ تفضیل کی طرف ہے کہ لوگ جو ہے اپنا موقف کو بیان کر رہے ہیں کہ امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کون افضل ہے، کس کو افضل سمجھنا چاہیے۔ اس میں الگ الگ مکتبہ فکر ہے، علماء کا ایک الگ، اس میں دیگر علماء کے طبقے ہیں، الگ الگ موقف ہے، الگ الگ رائے پیش کرتے ہیں۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ علماء کرام میں جو الگ الگ رائے پائی جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور مسئلہ تفضیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام میں اس کا کیا مسئلہ تھا، کس کو افضل سمجھتے تھے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ جی آج ڈسکس کریں گے، آپ سے سوال کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تفضیل کس کو کہتے ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ تفضیل جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، فضل یفضل تفضیل، کسی کو افضل جاننا، کسی کو بہتر جاننا، دوسرے سے برتر جاننا، یہ لفظ تفضیل کا استعمال ہوتا ہے۔ اور یعنی عام طور پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان کون افضل ہے، کس کا مقام زیادہ ہے، حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہے، حضرت جعفر بن ابی طالب ہے، حضرت مولا علی بن ابی طالب ہے، اس طرح سے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام۔ تو آپ حضرات کے درمیان ہمیشہ سے ایک لوگ کے اندازے ہوتے تھے کہ آپ افضل ہے، کس کا مقام زیادہ ہے، جی، ان کے کام کے بنیاد پر، ان کے اسلام میں سابقیت، پہلے اسلام لانے کے اعتبار سے، اور ان کے اسلام کے خدمات کے اعتبار سے، یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے فضائل بیان کیے ہیں۔ تو جس کے پاس جو روایتیں آتی ہیں، ان روایتوں کے مطابق کسی کے پاس کسی صحابی کے فضائل کے روایتیں سرکار کے فرامین زیادہ پہنچتے ہیں تو وہ ان کو افضل جانتے ہیں، کسی کے پاس کوئی اور پہنچتے ہیں تو وہ ان کو افضل جانتے ہیں۔ تو یہ زمانے صحابہ میں اس طرح سے ہوتا رہا، اور بعد کے زمانے یعنی آج کے زمانے تک بھی اس کو یعنی ایک موضوع سمجھا گیا اور اس پر گفتگو کی گئی۔ اور بہرحال میں ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ قطعی مضامین میں سے نہیں ہیں، یعنی ایمان کا لازمی حصہ یہ نہیں ہے، یہ ظنی مسائل ہے جو اجتہاد سے جانے جاتے ہیں۔ اور یعنی اب آج کے زمانے میں اگر دیکھیں، ویسے تو قدیم زمانے میں اور بھی مواقف رہے ہیں، اور مواقف بھی رہے ہیں کہ کون افضل ہے، لیکن آج کے زمانے میں جو سب سے زیادہ اقوال ملتے ہیں علماء کرام کے، وہ ہے ایک بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہے، اور ایک طبقہ ہے جو مولا علی علیہ السلام کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل مانتا ہے۔ تو تفضیل کا جو لفظ ہے اسی معنی میں استعمال ہوتا کہ کون سب سے زیادہ افضل ہے، اور اس میں امت میں دو دھڑے ہیں زمانہ قدیم سے آج تک۔ ویسے میں جیسا کہ عرض کیا کہ اور بھی افراد ہیں جن کو افضل کہا گیا ہے، لیکن زمانہ حاضر میں یہی دو افراد کے اوپر گفتگو ہوتی ہے۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کسی کو اپنے بعد افضل کہا ہے، یا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے آج تک ہم کو ایک صحیح روایت اس طرح کی نہیں ملی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد یہ سب سے افضل ہے۔ ایک بھی روایت آج تک میری نظر سے اس طرح سے نہیں گزری ہے۔ ہاں، احب کی لفظ گزرے ہیں کہ سب سے زیادہ محبوب کون ہے، اس طرح سے اور مختلف الفاظ ملیں گے، لیکن افضل جس کو کہتے ہیں کہ سب سے بہتر انہوں ہے، اس طرح کے الفاظ ہم کو قرآن کریم میں بھی نہیں ملتے، اور احادیث شریفہ میں بھی اس طرح کا کوئی لفظ آج تک ہماری نظر سے نہیں گزرا۔ جو حضرات بھی جس شخص کو بھی افضل مانتے ہیں، وہ جتنے بھی دلائل پیش کرتے ہیں ان میں اس طرح کا کوئی لفظ سرکار کی طرف منسوب نہیں ملتا۔
ماشاء اللہ. اب آپ نے جیسا کہ فرمایا تھا کہ ایک طبقہ ہے بہت بڑا مسلمانوں کا جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتا ہے، اور ایک دوسرا طبقہ ہے جو حضور مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کو. تو اب دو سیکشنز ہو گئے، اس میں اور بھی سیکشنز ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اور دیگر اصحاب کو بھی لوگ بڑا مانتے تھے، افضل مانتے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق کو جو افضل مانتا ہے، کیا وہ مولا کائنات کو جو افضل مان رہے ہیں ان کو گمراہ کہیں، یا پھر جو مولا کائنات کو افضل مان رہے ہیں وہ حضرت صدیق اکبر کے ماننے والوں کو گمراہ کہیں گے؟ تو کیسا؟ میں اس میں ایک بات پہلے عرض کر دیا کہ یہ مسئلہ قطعی نہیں ہے. یعنی فقہ میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قطعی، جو یعنی کٹ ٹو کٹ ایک دم ڈائریکٹ فیصلہ آ چکا ہو اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. فقہ اہل سنت میں 4 اصول ہوتے ہیں. فقہ جو نکلتا ہے وہ 4 مصدر ہے جہاں سے فقہ نکلتا ہے. 2 قطعی ہے اور 2 ظنی ہے. 2 قطعی جس کو کہتے ہیں وہ ایک ہے قرآن اور ایک ہے سنت نبوی، اللہ کا کلام یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام. ان دونوں میں سے کسی ایک سے جو بات ملتی ہے اس کو کہتے ہیں قطعی. اس کے اوپر پھر گفتگو نہیں ہو سکتی، وہ جو فیصلہ اوپر سے آ گیا ہے. اور دوسرے جو ہے ایک اجماع ہے، ایک قیاس ہے، اور یہ دونوں ظنی ہے. ظنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں غالب گمان یہ ہے کہ یہ درست ہے لیکن اس میں غلطی کا امکان ہے. تو جو ظنیات کے اندر، ظنی مسائل کے اندر جو اختلاف کرے اس شخص کو گمراہ کہنا یا جہنمی کہنا یا اس کو اسلام سے خارج کہنا یا کیا کہتے ہیں اس کو بدعقیدہ کہنا، اس طرح سے کہنا بالکل نامناسب ہے. یہ بالکل یعنی ہمارے فقہائے کرام اور ائمہ اعلام اور صحابہ کرام اور سارے یعنی سابقین کو اگر دیکھیں گے یہ کسی کے پاس اس طرح سے نہیں تھا. یہ زمانے حاضر، یہ آخری کے چند کیا کہتے ہیں 2-4 صدیوں سے اس کے اندر شدت پائی جاتی ہے. اور یہ یعنی اس کے اندر میں ایسا سمجھتا ہوں کہ علماء کے جو گروپس ہیں، وہ جو گروپ بندیاں ہیں، وہ اپنے گروپ بندیوں کی خدمت کے لیے آپس میں لڑائی لڑتے ہیں اور سامنے والے کو غلط ثابت کرنے پھر اوور الفاظ یوز کرتے ہوئے اس کو گمراہ، بدعقیدہ، اس طرح کے الفاظ کہہ دیتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا یہ اس طرح کی کوئی چیز ہے، کیونکہ یہ ظنی ہے. اگر سرکار کا فرمان ہوتا یا اللہ کا فرمان اگر براہ راست ہوتا تو پھر وہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ جو اللہ کے فرمان کے خلاف جائے، یہ سرکار کے فرمان کے خلاف جائے تو پھر وہ گمراہ، اس طرح سے کہا جا سکتا ہے. باقی ظنی مسائل ہے، انسان کے امتیوں کے اجتہاد سے نکلنے والا مسئلہ ہے. یہ صحیح بات ہے بالکل. تو اس میں پھر آپ کا کیا موقف ہے؟ ہاں، مسئلہ تفضیل کے اندر میرا جو موقف ہے وہ میں واضح طور پہ کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ میں میرے اپنے ریسرچ کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل اس امت میں مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہے وہ سب سے افضل ہے. ان سے زیادہ فضائل، جیسا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام جلال الدین سیوطی کا اور بہت سارے ائمہ حدیث کے اقوال ملتے ہیں کہ جتنے احادیث صحیحہ مولا علی علیہ السلام کے فضیلت میں ملتے ہیں اتنے صحیح احادیث کسی کے فضائل میں نہیں ملتے. جی، اور ائمہ کرام نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے فضیلت میں جو احادیث شریفہ بیان کیے گئے ہیں، صحیح اور غیر صحیح اگر ملا لیں تو مولا علی علیہ السلام کی شان میں بیان کیے جانے والے احادیث کو گننا ممکن نہیں ہے، گننا بہت مشکل ہے. جبکہ دیگر افراد جو یقیناً بہت بڑے پائے کے لوگ ہیں، بڑے ان کی فضیلت ہے، لیکن ان کے فضائل کے ایک حد ہے. یعنی 100 حدیث ملتے ہیں، 50 حدیث، ایک حدیث شریف بھی کسی کی فضیلت میں آ جائے وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے، ان کا مقام. یعنی کوئی اس میں دو رائے نہیں ہو سکتے کہ سرکار کسی کی ایک مرتبہ بھی تعریف کر دے تو بہت بڑی بات ہے. اب بعض ہمارے کیا کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، بعض ایسے بھی ہیں جن کے 50 فضائل ملتے ہیں، 100 فضائل ملتے ہیں، 200 فضائل ملتے ہیں، تو یہ بہت بڑا درجہ ہے. لیکن مولا علی علیہ السلام کے مسئلے میں آ کر محدثین پھر اپنا قلم رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ گنتی سے باہر ہے ان کے فضائل، اگر صحیح اور ضعیف سبھی اقسام کے اگر ملا لیں، اور صحیح بھی اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ مولا علی کے. سبحان اللہ، بالکل ٹھیک بات آپ نے فرمائی ہے. لیکن آج جو میں احادیث کا جو ریفرنسز مل رہا ہے کچھ علماء کی طرف سے کہ وہ یہ پیش کر رہے ہیں کہ حضور مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق ہے.
ہاں ٹھیک ہے، اس طرح کے تو بہت سارے حضور اقوال مولا ملیں گے. کائنات کی زبان ہی سے یہ نکلا کہ حضرت ابوبکر مولا علی علیہ السلام کا قول ملے گا اس میں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اقوال ملیں گے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اقوال ملیں گے، اور بھی کئی صحابہ کرام کے اس ضمن میں اقوال ملیں گے. کوئی کسی کو افضل کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو افضل کہہ رہا ہے، لیکن کوئی بھی صحابی اہل بیت کا کوئی فرد یا صحابہ میں کا کوئی فرد آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اپنے آپ کو افضل کہے گا. اگر مولا علی سے پوچھیں گے آپ افضل ہے تو وہ تو کہیں گے کہ نہیں میں تو ایک عام بندہ ہوں. اس میں جملہ تو یہی ہے نا، ان انا الا رجل من بین المسلمین، میں ایک عام مسلمان ہوں، مسلمانوں کے درمیان میں سے ایک عام آدمی ہوں، بس ایک آدمی ہوں مسلمانوں کے درمیان. تو یہ اس طرح کی باتوں کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا. کسی بھی فرد کو جو ہے یعنی جب پوچھا جائے گا کہ آپ بہتر ہے یا کون بہتر ہے، تو کوئی بھی کیا کہتے ہیں ایک شریف النفس اور اعلیٰ درجے کا آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو تواضع سے کام کرے گا. ہاں بس وہ تواضع سے کام کرے گا. تو یہ اس طرح کے دلائل نہیں بنتے. یہ چیز اس طرح سے ہے کہ ہر فرد کے کردار کو دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے کیا رول ادا کیا. جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کہتے ہیں مشن میں انہوں نے کتنا حصہ لیا، اسلام کی خدمت میں انہوں نے کیا کیا، ان کی ولادت سے لے کر ان کے وفات تک یا شہادت تک جو بھی ان کی کارکردگی ہے اس بنیاد پر یہ ہوتا ہے. کسی کے قول پہ اس طرح سے نہیں بیان کیا جا سکتا ہے. اگر اس قول سے اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مان لیا جائے تو پھر انبیاء کرام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے افضل ہو جائیں گے، کیونکہ حضور پاک سے پوچھا گیا انبیاء میں سب سے افضل کون ہے تو بے ساختہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام. تو کیا نعوذ باللہ سرکار سے بھی افضل ہو گئے؟ جی اس طرح کی باتیں بہت ملیں گی. بالکل. جی تو آپ کا موقف یہ ہے آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو؟ جی میرا موقف بالکل تمام صحابہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل کو بالکل مانتے ہوئے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار یعنی ایک دو کی بات نہیں ہے، آپ سب سے پہلے مسلمان ہونے کا جو اعلان کیے، اسلام کا اظہار کرنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے شخص تھے. اولون والسابقون. جی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علل اعلان ساتھ دینے والے مکہ کی سرزمین پر حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرانے میں آپ کا مال لگا ہے. اس کے علاوہ اور کئی جو غلامان جو اس وقت اسلام قبول کر لیے تھے وہ مالی مشاکل میں تھے، مشکلات میں تھے، ان کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکالا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت میں ساتھ میں رہے ہیں، جنگوں میں ساتھ رہے ہیں، جی یار غار رہے ہیں، اور جو ہے نماز میں سب سے آگے رہے ہیں. سرکار اپنی حیات مبارکہ میں ان کو آگے بڑھائے. بے شمار فضائل ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے. ہم سیدنا ابوبکر صدیق آرام فرما رہے ہیں. ہاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل ہے، اور دیگر صحابہ کرام خلفائے راشدین ہوں، عشرہ مبشرہ ہوں، مہاجرین ہوں، انصار، سب کے فضائل اپنی جگہ مانتے ہیں. لیکن میرے اپنی تحقیق، میرے اپنے ریسرچ کے مطابق سب سے زیادہ فضائل اور سب سے بڑے فضائل حضرت مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کے ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی کسی اور کے. یہ میری اپنی تحقیق ہے. جی تو اس مسئلے پہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا نہیں، یہ میں اس میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ میرے استاد بھی ہیں، اور میں بے حساب ان سے علمی فائدہ اٹھایا ہوں، یہ ضروری بات ہے. اور میں ان کے بے شمار بہت زیادہ تعریف بھی کرتا ہوں، اور ان کی بہت زیادہ کتابیں بھی پڑھاتا ہوں. لیکن میرے الفاظ، میری تقریر وہ میری ہی ہوتی ہے. کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ میں اگر ایسے کہہ دوں کہ مولا علی علیہ السلام افضل ہے تو فوراً وہ سمجھتے ہیں کہ یہ علامہ طاہر القادری صاحب کا موقف ہے، ان کے بہاف میں بول رہے ہیں. میں ان کے بہاف میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے الفاظ میرے ہی ہے. اور علامہ طاہر القادری صاحب کا موقف وہی ہے جو انہوں نے بیان کیا. انہوں نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ عموم جمہور اہل السنہ والجماعہ کا جو موقف ہے ترتیب افضلیت کا، کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ عنہ اجمعین، یہی ترتیب کو میں ماننے والا. انہوں نے کہا، اور ان کے خطاب اور ان کے بیان کے وہی ذمہ دار ہے، اور ان کا خطاب انہی کے ساتھ ہے. میرے الفاظ میری اپنی تحقیق ہوتی ہے. میں طالب علم ضرور ہوں، اور ان کا بھی، اور اپنے جامعہ نظامیہ میں کئی اساتذہ کے پاس، اور میں اپنے والد صاحب کے پاس بہت پڑھا ہوں. لیکن جب میں بولتا ہوں، بیان کرتا ہوں، تو وہ میری اپنی بات ہوتی ہے. میں کسی اور کی بات اگر نقل کر رہا ہوں تو ان کا نام لے لیتا ہوں کہ فلاں نے ایسا کہا، شیخ الاسلام نے ایسا کہا. اگر کہوں گا تبھی وہ شیخ الاسلام کا قول ہوگا، ورنہ میرے اپنے اقوال ہوں گے. شیخ الاسلام کا موقف اپنی جگہ ہے، میں بے پناہ ان سے محبت کرتا ہوں،
اور بہت سارے معاملات میں ان کے کیا کہتے ہیں اتباع کرتا ہوں، ان کی تقلید کرتا ہوں، لیکن ہر معاملے میں نہیں کرتا ہوں، اس مسئلے میں میں نہیں کرتا ہوں۔ جی جی۔ تو اس کے بعد اب یہ سوال کریٹ ہوتا ہے کہ جو علماء کرام دیگر علماء پہ جو فتوے لگاتے ہیں کہ فلاں ان کو افضل مانتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، فلاں ان کو افضل مانتے ہیں تو فلاں گمراہ ہو گئے، کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ اب یہ شدت پسندی ہے، دیکھیے ہمارے ابراہیم صاحب، یہ شدت پسندی ہے۔ جب پروگرام لڑنے کا ہی بنا لیے ہیں تو پھر چھوٹی چھوٹی بات کافی ہے۔ صحیح۔ اب جو حضرات مسئلہ تفضیل میں اگر اس طرح سے کہتے ہیں، یہی افراد آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ کی داڑھی پہ جھگڑا کرتے تھے ہوں گے۔ صحیح ہے جی، داڑھی چھوٹی ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ پھر وہ میں آپ کو بتاؤں، میرے یعنی کم عمری کا دور تھا، ابتدا میں جامعہ نظامیہ میں پڑھتا تھا، غالباً میں مولوی دوم کا طالب علم تھا، میں یادگیر گیا تھا، وہاں پر پڑوس مسجد کے کچھ علماء جو باضابطہ فاضلین تھے، میرے سے کافی سینئر تھے، میں تو طالب علم بالکل بچہ تھا، وہ آنے لگے اور وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ تو جو ہے اس طرح سے نماز پڑھا رہے ہیں۔ ہاں، رمضان میں گیا تھا، یاد آیا، میں رمضان میں وہاں پر تھا، میرے والد صاحب ایکسپیرینس کے لیے ایک مرتبہ گاؤں بھی بھیجائے تھے مجھے تراویح پڑھانے کے لیے۔ تو یادگیر جو غالباً رائچور نہیں، کرناٹکا کا ایک گاؤں ہوتا ہے، کرناٹکا میں آتا ہے یادگیر، تو وہاں پر میں تراویح پڑھانے گیا، تو وہ بولے کہ آپ کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ جی، تو میرے کو تو معلوم تھا کہ بھئی داڑھی چھوٹی ہے تو بریلوی حضرات بولتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی، اور ٹوپی نہیں ہے تو بولتے ہیں اس طرح سے۔ میں بولا بھئی یہ آپ لوگ کے جو شرائط ہے وہ تو پورے ہیں میرے اندر۔ مجھے تو کوئی ان سے مطلب نہیں تھا، مگر پڑوس مساجد کے علماء تھے، بولنے لگے، تو میں ان سے پوچھا کیا وجہ، تو بولے نہیں، آپ کی گھڑی میٹل کی ہے۔ گھڑی کا جو بیلٹ تھا وہ میٹل کا تھا، تو میٹل جو ہے زینت کے لیے استعمال ہوتا، اور زینت والی چیز اگر آپ استعمال کرتے ہیں کیا کہتے ہیں نماز کے اندر، تو اس سے نماز مکروہ تنزیہی ہوتی ہے۔ مکروہ تنزیہی پر بالارادہ بار بار عمل کرنے سے مکروہ تحریمی ہوتا ہے، اور مکروہ تحریمی پر بار بار عمل کرنے سے وہ حرام ہو جاتا ہے، اور بالارادہ نماز کے اندر حرام کرنے سے نماز نہیں ہوتی ہے، لہذا گھڑی پہننے سے آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ بالکل لٹرلی میرے سامنے اس طرح کی گفتگو ہوئی، تو میں اس میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب لڑنے کا اگر پروگرام بنا لیے تو پھر آدمی کہیں سے بھی بات نکالتا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ مسئلہ تفضیل جھگڑے کی وجہ بن ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ تفضیل سیدنا علی ہو، یا تفضیل سیدنا ابو بکر ہو، یا تفضیل سیدہ فاطمہ ہو، یا تفضیل سیدنا عمر ہو، تفضیل سیدنا جعفر بن ابی طالب ہو، یہ سارے کیا کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں سے بتا رہا ہوں، اتنے گروپ سے تفضیل کرنے والے، یہ جتنے بھی تفضیل کرنے والے ہیں، افضل ماننے والے ہیں، سب کے اپنا ریسرچ ہے، صحیح، سب کا اپنا اندازہ ہے، اس میں سرکار کا فرمان کہیں پر بھی نہیں۔ صحیح ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ افضل ہے تم سب سے، اس طرح کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ تو یہ جہاں پر سرکار نے سختی نہیں کی ہو وہاں پر مولوی سختی کرتا ہے، وہ اپنے گروپ کی خدمت کر رہا ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مجھے تو یہ ایک دم یعنی بیکار کام لگتا ہے، مولوی حضرات کو یہ اس مسئلے میں سختی کرنے سے توبہ کرنا چاہیے۔ صحیح، سب مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے، قرآن کو ماننے والے، قبلے کا رخ کر کے نماز پڑھنے والے، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر ایمان رکھنے والے۔ بے شک یہ کوئی مضمون نہیں ہے، صحیح، بالکل فروعی مسئلہ ہے۔ تو ان اختلافات کو، مطلب ان موضوعات کو اختلافات کی وجہ بنا کر لوگوں کو لڑانا کرنا، علماء کرام اس سے پرہیز کریں۔ بالکل، میرا تو یہی ماننا ہے کہ بالکل پرہیز کریں۔ تو علماء کے لیے تو یہ پیغام، عوام الناس کے لیے کیا پیغام ہے کہ وہ کیا کریں؟ میں عوام الناس کے لیے اس میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، جو مسائل یعنی علماء کرام کے پاس، شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب نے بھی یہ بات اپنے انداز میں کہی، دیگر اکابر بزرگان دین نے بھی یہ بات کہی ہے، میں بھی یہ بات کو دہرا دیتا ہوں سبق دہرانے کے طور پر۔ دیکھیے، کسی بھی فرد کے پاس جائیں گے، کسی بھی عالم کے پاس جائیں گے تو اس کے پاس دو چیزیں رہیں گے، ایک اس کے پاس علم اور گائیڈنس ملتا ہے، اور ایک اس کے اپنے اختلافات رہتے ہیں۔ تو جس عالم کے پاس، جبھی بھی کسی عالم کے پاس جائیں، کسی عالم کا واعظ سنیں، تو اس میں جو نالج مل رہی ہے، جو کام کی چیز مل رہی ہے، اسے لے لینا چاہیے۔ اب وہ علماء کے جو پرسنل اختلافات رہتے ہیں، وہ کسی تقریر میں پرجوش انداز میں ان کو کافر کہہ دیتے ہیں، کوئی کسی کو گمراہ کہہ دیتے ہیں، اور کوئی فلاں، ایسے جو باتیں آتے ہیں ان کو نظر انداز کرنا چاہیے، اور علماء کرام کو اس مسئلے میں معاف کر دینا چاہیے کہ بھائی مولانا یہ کہہ رہے ہیں، معلوم نہیں ان کے کیا مسائل ہیں۔ پہلے تو علماء کرام کو چاہیے کہ وہ
یہ رد کرنے، مخالفت کرنے اور دوسروں کو گمراہ ٹھہرانے کے میٹر کو ترک کرے۔ یہ علماء کرام کی کیا کہتے ہیں غلطی ہے کہ عوام الناس کو جو چیز معلوم ہی نہیں ہے اس میں زبردستی گھسیٹا جا رہا ہے۔ ایک میں بات بتاتا ہوں، اگر مان لو تھوڑی دیر کے لیے، جیسا کہ میں مولا علی علیہ السلام کو افضل مانتا ہوں، اور بہت سارے کیا کہتے ہیں سرزمین حیدرآباد پر خود، اور ہندوستان اور پاکستان اور دنیا بھر میں کئی خانقاہیں اور کئی بزرگوں کی اولاد اور کئی علماء کرام اس سختی سے کیا ہے اس موقف پر ہے، لیکن مینورٹی ہے۔ میجورٹی جو ہے عام طور پر اہل سنہ والجماعہ کے اندر، اوور آل امت کی بات نہیں کر رہا میں، اوور آل امت میں اگر آپ دیکھیں گے تو پھر جو ہے سارے یعنی جو شیعہ جن کو کہتے ہیں وہ سب علی کے افضل مانتے ہیں، زیدیہ مولا علی کو افضل مانتے ہیں، بحیرہ مولا علی کو افضل مانتے ہیں، اسماعیلیہ مولا علی کو افضل مانتے ہیں۔ لیکن اگر آپ جو ہے صرف اہل سنہ والجماعہ کے اندر، صرف اہل سنت والجماعت کے اندر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس صورت میں بھی اہل سنہ والجماعہ کا ایک طبقہ ہے جو مینورٹی ہے، کم تعداد میں ہے، لیکن ان کے اپنے دلائل ہیں اور ان کا اپنا موقف ہے، اور یہ موقف آج سے نہیں ہے، یہ موقف زمانے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے۔ جی مولانا عبد القادر جیلانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے زبدۃ التحقیق، ویسے میں نے بھی تقریباً 20-22 علماء تک صحابہ کرام کے نام نکالے تھے، لیکن اس سے زائد صحابہ کرام کی تعداد ملتی ہے جو برملا علی الاعلان کہتے تھے کہ مولا علی علیہ السلام افضل ہے۔ تو کیا کریں گے اگر گمراہ بنانے بیٹھے تو پھر کیا صحابہ کرام کو بھی کہیں گے؟ زمانے صحابہ کرام سے آج تک ایک ٹھیک ٹھاک تعداد رہی ہے جو مولا علی علیہ السلام کو افضل کہتی ہے۔ اب اس میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، مان لو تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ یہ میجورٹی ہے، ساتھ ساتھ اجماع کہہ دیتے ہیں، یہ لفظ بالکل غلط ہے۔ جو بھی یہ لفظ استعمال کرے کہ کیا کہتے ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت پر اجماع امت ہے، یہ لفظ بالکل غلط ہے۔ اجماع امت تو بالکل نہیں ہے، اجماع اہل سنت نہیں، اجماع اہل سنت بھی نہیں ہے، اجماع اہل سنت بھی نہیں ہے۔ میں اہل سنت والجماعت کے بے شمار ریفرنسز میں دے سکتا ہوں جہاں پر مولا علی علیہ السلام کو افضل مانا گیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہم مانتے ہیں کہ وہ سب دلائل ملا کر بھی مینورٹی ہوتی ہے، اقلیت ہوتی ہے اہل سنہ والجماعہ کے اندر۔ اہل سنہ والجماعہ کی میجورٹی سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جب وہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو افضل مانتے ہیں تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، فقہی جو ٹرم ہوتا ہے نا، وہ لفظ ہوتا ہے جمہور کا قول۔ یہ لفظ آج استعمال کیا جا رہا ہے کہ اس پر اجماع ہے، اجماع میں اور جمہور کے قول میں فرق ہوتا ہے۔ جمہور کے قول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میجورٹی یہ کہتی ہے، اور اجماع کا مطلب ہوتا ہے کہ 100% لوگ یہی کہتے ہیں، جبکہ اہل السنہ والجماعہ میں 100% لوگ کبھی بھی نہیں کہے، کسی بھی زمانے میں نہیں۔ ہر زمانے میں ایک طبقہ رہا جو مولا علی علیہ السلام کو افضل مانتا ہے اہل سنت کے اندر۔ میں شیعہ اور زیدیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس وقت صرف اہل السنہ والجماعہ کی میں بات کر رہا ہوں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی لوگ کی بات کر رہا ہوں، اشعری اور ماتریدی کیا کہتے ہیں مسلک کو ماننے والے افراد کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ حضرات کے اندر جو ہے ایک طبقہ ہمیشہ سے رہا، اور اگر یہ مانا جائے کہ جو میجورٹی کی بات ہے، مینورٹی کو صرف وہ تسلیم کر لینا چاہیے، بس ختم، میجورٹی ادھر ہو گئی، اب یہ مان لینا چاہیے، اگر ایسا ہی مانا جائے تو پھر ہندوستان کے اندر میجورٹی ہندو بھائیوں کی ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ سب ہندو ہو جاؤ تو ہو جاؤ ہندو۔ آپ کہیں گے کہ یہ ظلم ہے، نہیں، یہ بالکل ظلم ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ کا یہ بلیف کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اور جو یہیں پہ آ رہا تھا، ہاں جو عقیدہ ہوتا ہے اپنا عقیدہ کسی پہ زبردستی تھوپنا، زبردستی کسی کے اوپر تھوپنا، جبکہ وہ ایسا عقیدہ ہے جو دین کے اصول سے نہیں ٹکرا رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مان لیا جیسا کہ ہمارے شیعہ بھائی کرتے ہیں۔ میں شیعہ بھائیوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ تمہاری زبردستی ہے یہ، کہ اگر کوئی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مان لیا تو شیعہ حضرات اس کو گمراہ سمجھتے ہیں، صحیح ہے، جبکہ وہ کوئی آیت یا کوئی حدیث کے خلاف نہیں جا رہی ہے بات، وہ اہل سنت والجماعت کی میجورٹی کی تحقیق ہے، وہ ان کی تحقیق پر وہ عمل کر رہے ہیں۔ اب اہل سنت والجماعت کی ایک مائنورٹی ہے جن کی تحقیق مولا علی افضل مانتے ہیں، مولا علی کو افضل مانتے ہیں، اسی طرح سے اہل سنت والجماعت کی میجورٹی کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنا عقیدہ زبردستی تھوپے، جبکہ یہ کہنے والوں کے اپنے دلائل موجود ہے۔ بے شک جی، اگر یہ میجورٹی کیا کہتے ہیں میجورٹی از رول یا میجورٹی کا عقیدہ زبردستی اگر نافذ کرنا ہے تو پھر بی جے پی بھی ٹھیک ہے، صحیح، تو پھر آر ایس ایس بھی ٹھیک ہے، نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ جو چیز اللہ کی طرف سے طے کردہ ہے اس میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا، بس وہی ہے جو ہے، جو چیز صحیح حدیث سے سرکار کے فرمان میں آ جائے بس اس کے اندر کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ اب جو ڈائریکٹ سرکار نے فیصلہ نہیں کیا ہو، اللہ نے فیصلہ نہیں کیا ہو، اس کے اندر پھر فلیکسیبلٹی رہتی ہے، اس کے اندر اجتہاد رہتا ہے، اس کے اندر اپنی محنت رہتی ہے۔
جس کا اپنا ریسرچ. ہاں عامت الناس جو عالم پر اعتماد کرتے ہیں ان کو فالو کر لیں. صحیح. عامت الناس کو اس کے اندر زیادہ نہیں الجھنا چاہیے. آپ اپنے پیر و مرشد کی اتباع کریں. آپ جو عالم پر بھروسہ کرتے ہیں آپ ان کی اتباع کریں, ان کی بات سن لیں, ان کو فالو کر لیں عام آدمی. اور جو عالم ہے جو اس مسئلے پر ریسرچ کرتا ہو اس کا دل جہاں پر مطمئن ہے وہ چیز کو وہ مان سکتا ہے, کیونکہ اس میں ڈائریکٹ فیصلہ نہیں ہے, ظنی ریسرچ ہے یہ. صحیح. جی جی جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. بہرحال بڑا حساس موضوع ہے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ موضوع کو جھگڑے کا مضمون اور دوسرے کو گرانے کا موضوع نہ بنایا جائے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ امت اتحاد کے ساتھ کیسے رہے, اور ہاں بالکل معاملات کو لے کر جو ہے نا لوگ بہت زیادہ آپ دیکھیں اہل السنہ والجماعہ میں ایک طبقہ ہے جو قوالی سنتا ہے اور ان کے یہاں میوزیکل انسٹرومنٹس جائز ہے. ایک طبقہ ہے جو میوزیکل انسٹرومنٹس کو حرام سمجھتا ہے, لیکن دونوں اہل سنت ہے. اہل السنہ والجماعہ کا ایک طبقہ ہے جو مانتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھے. یہ اہل السنہ والجماعہ کا ایک طبقہ ہے. اہل السنہ والجماعہ کا ایک ٹھیک ٹھاک طبقہ ہے جو مانتا ہے کہ سرکار معراج کے موقع پر دل کے آنکھ سے دیکھے, سر کی آنکھ سے نہیں دیکھے. یہ بھی اہل السنہ والجماعہ ہے, یہ بھی اہل السنہ والجماعہ ہے. صحیح. اور اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں آج کے دور میں کم ہے تعداد, لیکن سابقین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین سے متعلق ایک بڑا طبقہ تھا جو ان کے والدین گرامی کو مسلمان نہیں مانتا تھا. اللہ اکبر. بڑے بڑے علماء ہیں اس کے اندر, ایسے علماء کے نام ہیں جس کے سامنے آپ امام اور حضرت اور اس سے کم لفظ لگا نہیں سکتے, اور اہل السنہ والجماعہ کے امام ہیں. جی کیا کہیں گے ان کو اہل سنہ والجماعہ سے خارج کر دیں گے؟ کہنا یہی پڑے گا کہ اس مسئلے کے اندر ڈائریکٹ قرآن سے یا حدیث سے ڈائریکٹ صحیح فیصلہ نہیں ملتا ہے, اس لیے علماء کا اجتہاد ہے. علماء کا اجتہاد ہے. تو قدیم زمانے میں والدین مصطفیٰ کو مومن ماننے والے اور والدین مصطفیٰ کو مومن نہیں ماننے والے دونوں اہل السنہ والجماعہ تھے. تو عقائد کے اندر جو فروعی عقیدہ ہوتا ہے, عقیدے کے برانچز, اصول میں اختلاف نہیں ہوتا, لیکن جو برانچز ہے اس میں اختلاف کی گنجائش رہتی ہے. علماء جو اہل علم ہے, میں ایک بات آپ کو بتا دوں کیونکہ میں امید کر رہا ہوں کہ یہ ویڈیو زیادہ لوگ تک جائے گا. میری ایک نصیحت ہے, یعنی اہل علم وہ جونیئر علماء, آپ دیکھیں گے کہ اس مسئلے میں سینئر علماء کی گڑبڑ زیادہ نظر نہیں آئے گی. بالکل جونیئر علماء ہے, فریش نئے لوگ جو فارغ ہو, ہاں نئے فارغ ہوئے, ان کا علم میں تفقہ نہیں ہوتا, ان کا مطالعہ وسیع نہیں ہوتا. ایک بات یاد رکھیں کہ جس کے پاس نالج جتنی کم ہوگی وہ اتنا زیادہ شدت اختیار کرتا ہے. بالکل. اور اختلافی مسئلوں پہ زیادہ گفتگو, اختلافی مسئلوں پر گفتگو زیادہ کرے گا اور اس میں شدت کرے گا. بس میں ہی صحیح ہوں, باقی دنیا پوری غلط ہے. بالکل. میرا مدرسہ ہی صحیح ہے, باقی دنیا کے سارے مدرسے غلط ہیں. میرا دارالفتہ صحیح ہے, باقی ساری جماعتیں غلط ہیں. یہ جو شدت پسندی ہے یہ لیک آف نالج, علم کی کمی ہوتی ہے. اگر اس مسئلے پر اہل السنہ والجماعہ کی کتابیں کھول کر, اگر دل کھول کر اگر ایک مرتبہ پڑھ لے, جس کے پاس نالج آ جائے گی, پھر وہ اس پر شدت نہیں کرے گا. میں مولا علی علیہ السلام کو افضل مانتا ہوں اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل ماننے والوں کا پورا احترام بھی کرتا ہوں, اور ان کو اہل السنہ والجماعہ مانتا ہوں. ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. سبحان جی, ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. اور بہت سارے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل ماننے والے افراد میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. جی, ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے, یعنی بنیادی عقائد میں نہیں ہے, برانچز ہے, یہ ظنی مسائل ہے. صحیح ہے. اس میں شدت نہیں اختیار کرنا چاہیے. اور اختلاف کیا کہتے ہیں, کیا شوافع کو اہل سنت سے خارج کریں گے کہ انہوں سینے پہ ہاتھ باندھ لیے؟ آپ کے پاس 20 دلائل ہے کہ ناف کے نیچے سرکار ہاتھ باندھتے تھے, ان کے پاس 20 دلائل ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھتے تھے. مسئلہ اختلافی ہے, دونوں اہل سنہ والجماعہ ہیں. اسی طرح سے رفع یدین کا مسئلہ, تأمین کا مسئلہ, بے شمار مسائل ہے اس طرح سے. تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل ماننے والے بھی اہل السنہ والجماعہ ہیں, وہ بھی ایک موقف ہے. اور مولا علی علیہ السلام کو افضل ماننے والے افراد یہ بھی اہل سنہ والجماعہ ہیں, اور یہ بھی ایک موقف ہے. اور یہ سب کتب اہل سنت میں ہیں. جو حضرات نہیں پڑھے وہ میڈیا پر آ کر چلانے سے پہلے انہیں چاہیے کہ ذرا ایک مرتبہ کتابیں کھول لیں. اور اگر ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو احقر ایک چھوٹا سا طالب علم ہے, ایز اے خادم جو ہے آپ حضرات مجھ سے طلب کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ریفرنسز پیش کر دوں گا کہ اہل سنہ والجماعہ کی کتابوں میں کہاں کہاں. صحیح. آخری سوال, اس کے بعد جی انشاءاللہ تعالیٰ اپنا انٹرویو ختم کریں گے. اولیاء کرام, صوفیاء کرام کا جو طبقہ رہا ہے, تفضیل کے مسئلے پر ان کا کیا عقیدہ رہا ہے؟ ہاں, میں اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں. جہاں تک میری نظر اب تک ہے, کیونکہ میں ہندوستان بھر میں کیا کہتے ہیں میرے سفر رہے ہیں. جی, ہندوستان بھر میں میرے سفر رہے ہیں, اور کیا کہتے ہیں دیگر ملکوں کے علماء سے بھی میرے اپنے روابط رہتے ہیں. تو میں اس بات پر, اس نتیجے پر پہنچا, بہت سارے علماء
مدارس، دارالفتاء، دارالعلوم کے بھی دورے ہوئے، بہت سارے خانقاہوں اور مزاروں اور اہل اللہ اور کیا کہتے ہیں شیوخ، مشائخ وغیرہ سے ملاقات رہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مدارس کے علماء جو ہوتے ہیں، دینی مدارس کے علماء اور مفتی حضرات کی میجورٹی ہم دیکھتے ہیں وہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کی طرف ہوتے ہیں، جی، اور جو مشائخ اور خانقاہ اور سلاسل والے ہوتے ہیں ان کی میجورٹی مولا علی علیہ السلام کی تفضیل کی طرف ہوتے ہیں۔ لیکن ایک فرق یہ ہے کیونکہ دارالعلوم اور جامعات کے علماء کا موقف ظاہری علوم پر اور خطاب پر زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جی، تو یہ شور زیادہ کرتے ہیں، اچھا، بیان زیادہ کریں گے، قوت سے بولیں گے، فتویٰ دیں گے، تقریریں کریں گے، جی، اور تفضیل کے اوپر جو ہے وہ شدت کیا کہتے ہیں کانفرنسز کریں گے اور جلسے کریں گے۔ اس طرح سے مدارس کے اور دیگر جو علماء ہوتے ہیں جو ظاہری علوم پر محنت کرنے والے، وہ افراد اس ظاہری علوم پہ محنت کرنے والے افراد اس کا اظہار زیادہ کرتے ہیں، اور جو باطنی علوم پر کام کرتے ہیں، جو روحانیت پہ کام کرتے ہیں، سلسلے والے ہیں، اہل اللہ ہے، اولیاء اللہ کا مسئلہ ہے، ان کے پاس کیا ہے کہ ان کی تائید والا آئے تو بھی اس کو گلے لگاتے ہیں، مخالف آیا تب بھی گلے لگاتے ہیں، مسلم آیا تب بھی گلے لگاتے ہیں، کافر آیا تب بھی گلے لگاتے ہیں۔ تو ان کے یہاں اس طرح کے مسائل کو زیادہ ابھارنا، اس پہ زیادہ شدت کرنا، ان کے یہاں شدت نہیں ہوتی، صوفیاء کرام کے پاس شدت نہیں ہوتی، اس لیے ادھر سے دکھ کر زیادہ نہیں آتا۔ لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ میجورٹی اہل اللہ سادات خانقاہوں میں مولا علی علیہ السلام کو افضل مانا جاتا ہے، اور دینی اداروں اور علماء اور دونوں مواقف میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دونوں مواقف کے اپنے اپنے دلائل ہیں، ہم کسی کو انکار نہیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم ان کو کچھ کہہ رہے ہیں یا ان کو کچھ کہہ رہے ہیں، نہیں، ہم حسن ظن رکھتے ہیں، سب اہل السنہ والجماعہ ہیں، سب اہل السنہ والجماعہ ہیں، سب مسلمان ہیں، سب بھائی ہیں، اپنے اپنے ہر ایک کے دلائل ہیں۔ بالکل، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ الحمدللہ، کافی مسرت محسوس ہوئی آپ کے اطمینان بخش جوابات سننے کے بعد۔ بے حد مشکور ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے وقت دیا، اور بڑے ہی اختلافات والے موضوع پر آپ نے بالکل سہل انداز میں اس جھگڑے کو ہی ختم کر دیا۔ اللہ کا فضل و کرم، بس صرف اللہ کا فضل و کرم، اس میں اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اضافہ فرمائے آپ کے علم میں۔ جزاک اللہ خیر، بہت ہی اچھا آپ کے ساتھ وقت رہا، انٹرویو رہا۔ انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو آپ حضرات کے سامنے ایسے ہی موضوعات کو لے کر حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔